بسم الله الرحمن الرحيم. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. فصل في الشهادة على الإرث. قال ومن أقام بينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي هي في يده فإنه يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثا له، وأصله أنه متى ثبت ملك المورث لا يقضى به للوارث حتى يشهد الشهود أنه مات وتركها ميراثا له عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى، خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى. هو يقول إن ملك الوارث ملك المورث، فصارت الشهادة بالملك للمورث شهادة به للوارث. یہ فصل میراث پر گواہی قائم کرنے کے بیان میں ہے. اور اگر کسی شخص نے کسی دار پر بینہ قائم کیا کہ اس کے باپ کا ہے، جسے اس نے بطور عاریت یا بطور ودیعت قابض کے پاس رکھا تھا، تو وہ اس مکان کو لے لے گا اور اس سے اپنے والد کے فوت ہونے اور یہ مکان اس کے لیے بطور میراث چھوڑنے پر بینہ پیش کرنے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا. اور اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جب مورث کی ملکیت ثابت ہوئی تو وارث کے لیے اس پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ گواہ اس بات کی گواہی دے کہ وہ فوت ہوا اور یہ اس کے لیے بطور میراث چھوڑا. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، برخلاف قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے. وہ فرماتے ہیں کہ وارث کی ملکیت مورث کی ملکیت ہے، پس مورث کی ملکیت پر گواہی وارث کی ملکیت پر گواہی کی طرح ہوئی. فصل فی الشہادۃ علی الارث. یہ فصل میراث پر گواہی قائم کرنے کے بیان میں ہے. سابقہ دروس میں گواہی کے وہ احکامات بیان کیے گئے کہ جن کا عمومی تعلق زندوں کے ساتھ تھا، تو یہاں سے میراث اور گواہی کے متعلقہ وہ احکامات بیان کیے جائیں گے کہ جس کا عمومی تعلق مردوں کے ساتھ ہوگا. تو اس میں پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے بینہ قائم کیا کسی مکان پر کہ یہ مکان میرے والد صاحب کی ملکیت ہے اور جس کے قبضہ میں ہے اس کے پاس بطور عاریت یا بطور ودیعت میرے والد نے رکھوایا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس بینہ پر قاضی صاحب مدعی کے لیے فیصلہ صادر فرما لیں گے اور یہ مکان اس کو دے دیں گے. ولا یکلف البینۃ. اسی ایک ہی بینہ اور گواہی پر قاضی صاحب مدعی کے لیے فیصلہ کر لیں گے اور اسے اس بات کا مکلف نہیں کرے گا کہ آپ اپنے والد کی موت پر اور ان کا یہ مکان آپ کے لیے بطور میراث چھوڑنے پر بینہ پیش کریں، بلکہ ایک ہی بینہ کافی ہے جس سے والد کی ملکیت ثابت ہو جائے. تو قاضی صاحب صرف اسی گواہی کی بنا پر مدعی کے لیے فیصلہ صادر فرما لیں گے. ولا یکلف البینۃ انہ مات. اور قاضی صاحب بس اس ایک ہی بینہ پر فیصلہ صادر فرما لیں گے، مدعی کو اس بات کا مکلف نہیں بنائے گا کہ آپ اپنے والد صاحب کی موت پر اور اس مکان کا آپ کے لیے بطور میراث چھوڑنے پر بینہ پیش کریں. وَأَصْلُهُ أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ مِلْكُ الْمُوَرِّثِ. یہاں سے صاحب ہدایہ متن میں ذکر کردہ مسئلے کے لیے ایک ضابطہ اور قانون ذکر کر رہے ہیں جس میں قاضی ابو یوسف اور طرفین کے مابین اختلاف ہے. لیکن یہ بات یاد رہیں کہ متن میں ذکر کردہ جو حکم ہے اس پر ائمہ ثلاثہ متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کی وجہ انشاءاللہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں. وَأَصْلُهُ أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ مِلْكُ الْمُوَرِّثِ. اوپر ذکر کردہ مسئلے کے لیے یہاں سے صاحب ہدایہ ایک اصل ضابطہ اور قانون بیان کر رہے ہیں. اس ضابطے میں طرفین اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے مابین اختلاف ہے، لیکن یہ بات یاد رہیں کہ متن میں جو ذکر کردہ مسئلہ ہے اس کے حکم میں ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کی وجہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. تو پہلے ضابطہ بیان کرتے ہیں. ضابطہ یہ ہے کہ مورث کی ملکیت ثابت ہو گئی
اس کی ملکیت ثابت ہونے کے بعد ترکہ میں جو چیز چھوڑی ہے وہ وارث کے پاس نہیں جائے گی، وارث کے لیے اس پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک اور بینہ پیش کرنا ضروری ہوگا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ مورث فوت ہوا ہے اور یہ چیز اس کے لیے یعنی وارث کے لیے بطور میراث چھوڑی ہے۔ یہ ضابطہ طرفین کے نزدیک ہے۔ خلافاً لابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مورث کی ملکیت پر بینہ پیش کرنا کافی ہے اور اسی بینہ کی بنیاد پر وارث کے لیے بھی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ الگ سے اس بات پر بینہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مورث فوت ہوا ہے اور یہ چیز وارث کے لیے بطور میراث چھوڑی ہے۔ ہوا یقول، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وارث کی ملکیت مورث کی ملکیت ہے، یعنی جو ہی مورث فوت ہوا تو خود بخود اس کی مملوکہ جو اشیاء ہے وہ وارث کی ملکیت میں جبری طور پر منتقل ہو گئی۔ تو مورث کی ملکیت پر گواہی پیش کرنا یہ وارث کی ملکیت پر گواہی ہے، یعنی جس گواہی سے مورث کی ملکیت ثابت ہو گئی اسی گواہی سے وارث کی ملکیت بھی ثابت ہو گئی، الگ سے اس کے لیے بینہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس ضابطے کا حاصل یہ ہوا کہ طرفین کے ہاں دو بینات پیش کرنا ضروری ہے، ایک مورث کی ملکیت کے اس بات کے لیے اور دوسرا بینہ انتقال ملکیت کے لیے کہ یہ چیز وارث کی طرف منتقل ہوئی ہے، جبکہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے ہاں صرف مورث کی ملکیت کی اس بات کے لیے ایک بینہ پیش کرنا کافی ہے، اسی سے انتقال ملکیت بھی ثابت ہو جائے گی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، ہما یقولان ان ملک الوارث متجدد فی حق العین حتى يجب عليه الاستبراء في الجارية الموروثة ويحل للوارث الغني ما كان صدقة على المورث الفقير فلا بد من النقل إلا أنه يكتفى بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال ضرورة، وكذا على قيام يده على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وقد وجدت الشهادة على اليد في مسألة الكتاب لأن يد المستعير والمودع والمستأجر قائمة مقام يده فأغنى ذلك عن الجر والنقل۔ اور طرفین فرماتے ہیں کہ وارث کی ملکیت مال عین کے حق میں نہیں ہے یہاں تک کہ جاریہ موروثہ میں وارث پر استبراء واجب ہے، اور غنی وارث کے لیے وہ چیز جو مورث فقیر کے لیے صدقتی حلال ہے، لہذا ملکیت کا منتقل ہونا ضروری ہے، مگر یہ کہ مورث کی ملکیت موت کے وقت قائم ہونے کی وجہ سے گواہی پر اکتفا کیا جائے گا کیونکہ انتقال ضرورتاً ثابت ہے، اور اسی طرح اس کے قبضے کے قائم ہونے کا جسے ہم انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ اور طرفین فرماتے ہیں کہ عین کے حق میں وارث کی ملکیت نہیں ہے یہاں تک کہ وارث پر جاریہ موروثہ میں استبراء واجب ہے، اور غنی وارث کے لیے جو چیز مورث فقیر پر صدقہ تھی حلال ہے، لہذا ملکیت کا منتقل ہونا ضروری ہے، مگر یہ کہ موت کے وقت مورث کی ملکیت کے قائم ہونے پر گواہی پر اکتفا کیا جائے گا، اس لیے کہ انتقال ضرورتاً ثابت ہے، اور اسی طرح اس کے قبضے کے قائم ہونے پر جسے ہم انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ اور کتاب کے مسئلہ میں اس کے قبضہ پر گواہی پائی گئی ہے، اس لیے کہ مستعیر، مودع اور مستأجر کا قبضہ اس کے قبضے کے قائم مقام ہے، لہذا اس کے قبضے نے انتقال پر گواہی قائم کرنے سے مستغنی کر دیا۔ وہما یقولان، طرفین فرماتے ہیں کہ وارث کی ملکیت مال کے حق میں نہیں ہے، اور اس پر دو مثالیں پیش فرمائی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وارث کی ملکیت نہیں ہے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ مورث سے باندی جب وارث کی ملکیت میں چلی گئی تبھی وارث پر استبراء واجب ہے، استبراء سے پہلے اس کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہے،
تو جیسے مشتری کی ملکیت میں باندی جب آتی ہے وہ استبراء کرتا ہے، استبراء کے بعد اس کے لیے وطی حلال ہوتی ہے، ایسی ہی وارث کے لیے بھی استبراء واجب ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مشتری کی طرح وارث کی ملکیت بھی نہیں ہے۔ اور دوسری مثال وَيَحِلُّ لِلْوَارِثِ الْغَنِيِّ، مالدار شخص کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر مورث غریب ہے اور اس کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے تو جب وہ مال وراثت میں وارث کے پاس چلا جائے تو وارث کے لیے اس کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وارث کی ملکیت میں جو مال آیا ہے اس میں ملکیت نہیں ہے۔ فلا بد من النقل، تو جب وارث کی ملکیت نہیں ہے تو وارث کی طرف اس کا مورث کی طرف سے منتقل ہونا ضروری ہے، یعنی انتقال پر بینہ کا پیش کرنا ضروری ہوا۔ رہی یہ بات کہ متن کے مسئلہ میں پھر اس انتقال پر بینہ کیوں ضروری نہیں ہے، تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ جب موت کے وقت مورث کی ملکیت کے قائم ہونے پر گواہی پیش کی گئی تو اس کے موت کے بعد یہ ملکیت جبری طور پر خود بخود وارث کی طرف منتقل ہو گئی، انتقال پر الگ سے بینہ کی ضرورت نہیں رہی۔ وَكَذَا عَلَى قِيَامِ يَدِهِ، اور اسی ہی طرح اگر مورث کے موت کے وقت کسی چیز پر گواہی سے اس کا قبضہ ثابت کیا گیا تو اس قبضے کے ثابت کرنے سے اس چیز پر اس کی ملکیت بھی ثابت ہو جائے گی، جو اس کے مرتے ہی وارث کی طرف خود بخود غیر اختیاری طور پر منتقل ہو جائے گی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس پر ہم انشاءاللہ آگے بھی تفصیلی بات کریں گے۔ وَقَدْ وُجِدَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْيَدِ، اور متن کا جو مسئلہ ہے اس میں بالاتفاق بینہ علی الانتقال ضروری نہیں ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر مورث کے قبضہ پر بینہ پیش کیا گیا ہے، اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب مورث کا قبضہ ثابت ہو جائے گا تو اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، اور وہ ملکیت اس کے مرتے ہی وارث کی طرف خود بخود جبری طور پر منتقل ہو جائے گی۔ متن کے مسئلہ میں مورث کا قبضہ کیسے ثابت ہے، تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر مستعیر، مودع اور مستاجر کا قبضہ ثابت ہے، اور یہ تینوں حضرات مورث کی قائم مقام ہے، تو جب ان کا قبضہ ثابت ہوا تو مورث کا قبضہ بھی ثابت ہوا، اور اس کے قبضہ کے اس بات کے بعد اس کی ملکیت ثابت ہوئی، اور جب اس کی ملکیت ثابت ہو گئی تو اس کے مرتے ہی خود بخود وہ ملکیت وارث کی طرف منتقل ہو جائے گی، الگ سے انتقال پر بینہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔